آج کی گفتگو کا موضوع حضرت جد الانبیاء خلیل خدا دادائے مصطفیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام آپ کی بارگاہ نبوت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرماؤ کہ رب پروردگار صدقہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیات و تسلیم کی عزت و عظمت کا میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ ہم سب کو حق کہنے، سننے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ذریعہ نجات و مغفرت بنائے۔ سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات نے اس بات کو بخوبی سماعت فرمایا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام آپ کے والدین مومن، موحد، مسلمان اور جنتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کی ولادت باسعادت اس دنیا میں ہوئی تو اس دنیا میں ایک ایسے انسان کی بادشاہی تھی جس کو رب پروردگار نے پوری زمین کی حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ اب جب اللہ کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، نعمتوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی ادا کرنے کے، اس نے اپنے آپ کو الہ کہلوانا شروع کر دیا اور اپنی عبادت شروع کروا دی، اپنے آپ کو سجدہ کروانا شروع کروا دیا۔ اب رب پروردگار کی غیرت کو جلال آیا۔ انہی اثناء میں اللہ کا یہ پروگرام نمرود کی بادشاہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجنے کا، ابھی آپ اپنی ماں کے شکم اطہر میں تشریف نہیں لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کی آمد کے چرچے شروع کروا دیے۔ پوری روئے زمین پر آپ کی آمد کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں بھی ارشاد فرمایا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ کہ تم بھی میرے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کرو۔ تو آپ کی آمد سے قبل ہی
مخلوق سے اپنی عبادت کروائے گا، اور وہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے۔ وہ جب اس دھرتی پہ جلوہ گر ہوگا تو اس کی پیشانی میں نور محمد چمک رہا ہوگا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی آمد سے قبل نمرود نے بچے قتل کروانے شروع کر دیے۔ اب اللہ کا جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے خلیل کو اس دھرتی پہ لانا ہے، اس کی ولادت کروانی ہے، اس کو جوان کروانا ہے، اس کی نبوت و رسالت کا اعلان کروانا ہے، اور اس کے قدموں کی برکت سے میں نے اس زمین پر اپنی بارگاہ میں لوگوں سے سجدہ کروانا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آپ کی آمد جو جو قریب آ رہی ہے، نمرود نے باقاعدہ پیٹوا بنوایا بچوں کو قتل کروانے کا، ہزارہ بچوں کو قتل کروایا، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کوئی مرضی جتنے جتن کر لے، جو اللہ کی ذات کو منظور ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آپ کی ولادت کے بعد سعادت کا جب وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ محترمہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی۔ آپ شہر سے باہر تشریف لے گئے، ایک غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی، اور آپ کی والدہ محترمہ آپ کیا کرتی؟ آپ ہفتے میں ایک دن تشریف لے جاتی اور غار کے دروازے پر آپ ایک پتھر رکھ دیتی، اور جب آپ واپس تشریف لاتی نا غار کی طرف، ذرا اللہ کے نبیوں کی شان دیکھنا۔ جو لوگ نبیوں کی مثل بنتے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ اللہ کے نبیوں کے ماں باپ کی کائنات میں کوئی مثل نہیں بن سکتا۔ نبیوں کی شان تو بڑا بڑا ہے۔ جب آپ تشریف لاتی، آپ کے جسم اطہر کا عکس مبارک جب پتھر پر پڑتا تو پتھر خود بخود راستہ دے دیتا، آپ کو ہاتھ نہ لگانا پڑتا۔ یہ شان ہے اللہ کے محبوبوں کی۔ اور جب آپ اندر تشریف لے کے جاتی تو کیا دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے یہ جو انگوٹھا مبارک تھا نا، اس سے دودھ کی نہریں جاری ہوتی، آپ دودھ پی رہے ہوتے، اور شہادت والی انگلی سے آپ کے لیے شہد جاری ہوتا، اور شہادت کی انگلی والی جو ساتھ والی انگلی ہے درمیان والی، اس سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اتنے پڑھ رہے تھے جتنا عام بچہ ایک ہفتے میں پڑھتا ہے یا ایک مہینے میں پڑھتا ہے، یعنی ایک عام بچہ جتنا ایک سال میں پڑھتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہفتے میں اتنے پڑھ رہے تھے۔ چند دنوں میں آپ جوان نظر آنے لگے۔ آپ جب غار سے باہر تشریف لے کے آئے، ماں سے گفتگو ہوئی۔ جب آپ کی گفتگو آپ کی ماں نے سنی تو پریشان ہو گئی۔ پتہ چل گیا یہ وہی بچہ ہے جس کی آمد کے چرچے کئی سالوں سے ہو رہے ہیں، جس کی آمد کے تذکرے کئی سالوں سے ہو رہے ہیں۔ یہ وہی بچہ ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اختصار سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی عمر مبارک 16 برس ہوئی۔ 16 برس جب آپ کی عمر مبارک ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو یہ حکم ہوا کہ نمرود کے دربار میں تشریف لے جاؤ۔ آپ نمرود کے دربار
کے لوگ نمرود کو سجدہ کرتے ہیں، آپ نے نہ سجدہ کیا، نہ اس کا احترام کیا، نہ اس کے لیے جھکے، کیونکہ وہ کافر تھا۔ وہ کون تھا؟ کافر کی تعظیم حرام ہے۔ کافر کی تعظیم، بولو ماشاءاللہ، کافر کی تعظیم، مرتد کی تعظیم حرام ہے، مشرک کی تعظیم حرام ہے۔ ہاں، جو اللہ کا نیک بندہ آئے اس کا احترام کرنا یہ اللہ والوں کا شیوا ہے، اس سے پیار کرنا، اس کی تعظیم کرنا۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور رسول پاک کے غلاموں کے لیے ہے۔ تو کافر کی تعظیم نہیں، تو آپ نے اس کی تعظیم نہیں کی، تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے میری تعظیم کیوں نہیں کی، مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میں تعظیم اللہ کی کرتا ہوں، کسی غیر اللہ کی تعظیم نہیں کرتا، کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتا، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں جھکتا۔ میں اللہ کا خاص و خاص نمائندہ بن کے آیا ہوں، اس لیے میں تیری تعظیم نہیں کروں گا، میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ جو گفتگو ہو رہی تھی نا نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان، اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ ذرا دماغ کو حاضر رکھنا، میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتلایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نبی پاک سے ہزاروں سال پہلے تشریف لے کے آئے، ہزاروں سال پہلے تشریف لے کے آئے ظاہری طور پر۔ تو اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے الم ترى، یا رسول اللہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ کیا آپ نے دیکھا؟ الم ترى الى الذی حاج ابراہیم، اے پیارے حبیب علیہ السلام، کیا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا جو نمرود سے کہہ رہے تھے کہ یہ کائنات، یہ ارضی و سماوی ممالک، یہ سلطنتیں، یہ زمین و آسمان، یہ تو میرے رب کی ملکیت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ آمنہ کے لال کو۔ اب سرکار کی آمد تو ہوئی ہزاروں سال بعد، اللہ فرما رہا ہے اب بات دو باتیں آپ کے سامنے، ایک تو سرکار کی آمد ہے ہزاروں سال بعد، ایک ہے اللہ کا فرمانا اے حبیب علیہ السلام کیا آپ دیکھ نہیں رہے تھے؟ اب دونوں باتوں میں ظاہری طور پر تضاد آ گیا، لیکن اللہ کے کلام میں تضاد نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کی بات میں تضاد نہیں ہے۔ رب پروردگار نے جب یہ فرمایا کیا آپ دیکھ نہیں رہے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی پیشانی میں آمنہ کا نور لاتے مار رہا تھا۔ سرکار مشاہدہ فرما رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی گفتگو آمنہ کے لال کا نور سن رہا تھا۔ اسی لیے تو رب پروردگار کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کے عرض کرتا ہوں کہ سرکار نے خود فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت سلب میں موجود تھا۔ پچھلے جو اور ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ صرف ٹھنڈی نہ ہو جا، وسلامن، سلامتی والی ہو جا، وسلامن، کوئی آگے سلام بھیج گئے میرا، آگے سلامتی والی کہہ رہا ہے۔ رب پروردگار نے فرمایا ٹھنڈی بھی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے یار کو ٹھنڈک سے تکلیف پہنچے، بس اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ یار سلامت رہے۔ اور ایک
ہفتہ گزر گیا، 7 دن گزرے، تو نمرود نے اپنے ایلچیوں کو، اپنے چمچوں کو، وزیروں کو بلایا اور کہنے لگا اب تو ابراہیم جل کر راکھ ہو گیا ہوگا۔ وزیر کہنے لگے جی بالکل، کتنی بڑی آگ تھی تو ابراہیم تو بچ ہی نہیں سکتا۔ نمرود کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، تم کہتے ہو جل گیا ہے، میں کہتا ہوں بچ گیا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ نے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا ظاہری طور پر تو نہیں دیکھا، پر رات خواب دیکھی ہے کہ ابراہیم اسی آگ کو گلزار بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی وقت اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل کے پر نیچے کر دیے۔ جب آپ نے آپ کو پھینکا دیا تو جبرائیل نے آپ کو اپنے پروں پر بٹھایا۔ اسی وقت اللہ نے ایک تخت جنت سے بھجوایا، خلیل کو اس تخت پر بٹھایا اور فوری اللہ نے حکم دیا جبرائیل میرے یار کا قمیص ظالموں نے اتار دیا ہے، اب میرے یار کے لیے جنت سے قمیص لے کے آؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ہمزاد فرشتہ اللہ نے آپ کے پاس بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب 7واں دن گزرا، نمرود اپنے وزیروں کو لے کر مکان کی چھت پہ چڑھا، دیکھا تو ارد گرد آگ جل رہی ہے، ارد گرد آگ جل رہی ہے، درمیان میں اللہ کا خلیل تخت پر بیٹھ کر کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ نمرود نے اوپر سے آواز دی ابراہیم تو بچ گیا ہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں ساری کائنات سے بڑا میرا رب ہے، ساری کائنات سے بڑا میرا رب ہے، میرے رب نے مجھے بچایا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا ابراہیم میں مان گیا ہوں کہ تیرا رب بڑا ہے، میں اس کے نام کی قربانی دوں گا۔ 40,000 گائیں اس نے ذبح کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیری قربانی قبول نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نہ رب کے خلیل کو مانتا ہے نہ خلیل کے رب کو مانتا ہے۔ قربانی اس کی قبول ہوتی ہے جو رب کو بھی مانے اور رب کے رسول کو بھی مانے۔ دوسرے کی قربانی نہیں ہوتی، وہ جتنے مرضی قربانیاں دیتا پھرے، قربانی اس کی قبول ہے جو اس کے یار کی اداؤں کے مطابق قربانی دیتا ہے۔ جو یار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ نمرود کہنے لگا کیا آپ باہر نکل کر چل کر آ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا رب چاہے 1 سیکنڈ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام چل کر باہر تشریف لے آئے۔ اب نمرود بڑا پریشان ہوا، یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ کئی لوگوں نے دیکھا اور مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا رازا، راعین زواد رازا۔ وہ کہنے لگی اپنے باپ سے نمرود اب وقت ہے ابراہیم اور اس کے رب کو ماننے ایمان لے آ۔ اس نے اپنی بیٹی کو چھڑک دیا اور وہ دوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی اے ابراہیم آپ کو کس نے بچایا؟ فرمایا میرے رب نے بچایا۔ رازا کہنے لگی یہ صرف آپ کے لیے رب کی رحمت ہے، یہ جو بھی رب کو مان لے اسی کے لیے اس کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی جو بھی اللہ کے نمائندے کو مان لے، اللہ کے نبی کو مان لے، اللہ کے نبی کے توسل سے اللہ کو مان لے، اللہ ہر اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر نمرود کی سچی بیٹی نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اب نمرود نے مشاورت بلائی، کہنے لگا یہ تو بہت بڑا معاملہ ہو گیا، ہم نے جلانے کی کوشش کی لیکن وہ جلا نہیں، ہم نے جلانے کی کوشش کی لیکن وہ جلا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور سبب تو کافروں نے رکھا تھا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ بولو آپ کا کام کیا ہے؟ سارے بولو جو مسئلہ سمجھنا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ یہ سبب ہے جلانے کا،
پروردگار نے بغیر سبب کے ابراہیم علیہ السلام آپ کو بچا کر کائنات والوں کو بتا دیا کہ سبب کے محتاج تم ہو، میرے یار سببوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ کام کر دیا کرتے ہیں جو عقلوں سے بھرا ہوا کرتے ہیں، جو عقلوں سے دور ہوا کرتے ہیں۔ تمہارے عقل میں بات آئے یا نہ آئے، اللہ کے یاد وہ کام کر دیا کرتے ہیں۔ اس نے مشورہ کیا کہ اب کوئی سزا سخت دی جائے جس سے ابراہیم علیہ السلام قتل ہو جائے۔ یہ بات حضرت لوط علیہ السلام کے کان تک پہنچی۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، آپ نے آپ کا آقا بتایا تو آپ نے ہجرت کے لیے ارادہ فرمایا۔ ملک مصر کی طرف آپ کا رخ مبارک تھا۔ راستے میں ایک سلطنت، ایک علاقہ آتا تھا جس کا نام تھا حیران۔ وہاں جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ شہر کے پاس بڑے خیمے لگے ہوئے ہیں اور ان خیموں میں سونے سونے شہزادے موجود ہیں، حسین و جمیل شہزادے۔ آپ نے پوچھا کہ ہم کوئی میلہ ہے، کوئی جناب سالانہ دن ہے؟ وہ کہنے لگے میلہ تو کوئی نہیں ہے، پھر یہ اتنے خیمے اور یہ اکٹھ کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا یہ جو ریاست ہے، اس ریاست کو بادشاہ ہے نا جو، اس کی بیٹی نے کسی شہزادے کو پسند کرنا ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، اس کو کوئی پسند نہیں آتا، سال کے بعد یہ خیمے لگتے ہیں۔ آج 8واں دن ہے، ہم سب اس انتظار میں ہیں۔ ہر روز وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلتی ہے، جس کو وہ خود پسند کرے گی اس سے اس کا عقد نکاح کر دیا جائے گا۔ آج 7 دن ہو گئے، 8واں دن ہے، ہم میں سے اس نے کسی کو پسند نہیں کیا۔ ہم اس یاس پر ہیں کہ شاید ہماری بات بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام سرکار نے فرمایا چلو ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ایک طرف بیٹھ گئے، شہزادی نکلی، اور شہزادی جس کے حسن و جمال کی پوری روئے زمین پر دھوم مچی ہوئی تھی، جس کا نام تھا سارا۔ جب وہ نکلی سہیلیوں کے ساتھ، ہاتھ میں لال رنگ کا ریشمی رومال تھا۔ قانون یہ تھا کہ جس شہزادے کے سر پر یہ رومال رکھ دے گی اس کے ساتھ اس کی پسندیدگی کا اظہار ہوگا، اس کے ساتھ اس کا عقد کر دیا جائے گا۔ ایک ایک شہزادے کے چہرے کو تکتی ہوئی، دیکھتی ہوئی آگے گزرتی گئی۔ جب پوری مہینے ختم ہو گئی، آخر میں دیکھا ایک بابا بیٹھا، ایک درویش بیٹھا ہوا ہے، ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس کی پیشانی پہ نظر پڑی تو اس کی پیشانی سے نور محمد لاتے مارتا ہوا نظر آیا۔ اس کے سر پر رومال رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے سنتے پڑھنی ہیں سنتے ادا فرما لیں۔ آخر دعوانا